یہ الزام تو نہیں ہے یہ کرپشن کا؟ یہ جتنی کھلی باتیں آپ کر رہے ہیں اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہ کر، پھر میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں وہ جو حقائق ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ کسی کی مخالفت میں جائیں تو میرا مقصد کسی کی مخالفت کرنا نہیں، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میں کھل کے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ حقائق کیا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ تو اس کے بعد میں اس کے مایوس ہوا، کیونکہ میں سیاست میں ویسے بھی تنگ تھا، کافی لوگوں کی محبت تھی، اخلاص تھا، جس کی وجہ سے میں کر رہا تھا، ورنہ یعنی آپ کی 21 سالہ سیاسی کیریئر اتنا کامیابی سے چل رہا تھا، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس سیاسی کیریئر کو تباہ کرنے میں آپ کے وہ دوست ہیں جن پر آپ کا اعتماد تھا؟ کچھ اسی قسم کے دوست میرے ساتھ بھی تھے، اور اسی قسم کے بہت زیادہ اس کے ساتھ ہیں۔ اب یہ بھی جان چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، 2-4 دن پہلے حامد خان صاحب کے پاس جا کے معافی مانگی ہے۔ حامد خان صاحب اب کافی کمزور ہو چکے ہیں، کافی 80 کے قریب چلے گئے ہیں۔ جو کام کرنے کے دن تھے وہ تم نے ان کو ہٹا کے، تو وہی انہوں اپنے اے ٹی ایم اور دلالوں کو لا کے تم نے بٹھا دیا اور ان کو نظر انداز کر دیا۔ جسٹس وجیہ الدین کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے سچ حقائق بتایا کہ پارٹی میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ان کو تو اٹھا کے تم نے باہر پھینک دیا، اور جن کے خلاف بات ہوئی تھی انہی کو تم لے کے آگے چلے، اور آج تم پچھتا رہے ہو۔ تم پچھتا نہیں رہے ہو، تم قوم کے ساتھ گیمز کھیل رہے ہو۔ تم نے پہلا پتہ کھیل لیا، اس میں تم نے حاصل کر لیا، اب تم اینٹی ویسٹ کے پاس جا رہے ہو۔ تم اگر امریکہ کے اتنے خلاف ہوتے تو تم یہ آئی ایم ایف کے پاس جا کے سارا اسٹیٹ بینک رکھوا دیتے۔ تم نے تو زہر کھانی تھی، تم نے آئی ایم ایف کے پاس تو نہیں جانا تھا۔ اب تم نے پورا کا پورا اپنا اسٹیٹ بینک اٹھا کے ان کو دے دیا۔ 4 سال تم نے مکمل ان کی تائید کی، کون سے ان کے اشارے کے خلاف تم گئے ہو؟ جب پتہ لگا کہ 4 مہینے بعد میری حکومت جا رہی ہے تو تم نے پیٹرول کو بھی سبسڈی دے دی، تم نے ساری مہنگائی وہیں روک دی، حکومت کے خزانے سے سبسڈی دی، اور اس کے بعد جب تم نکالے گئے دوسری حکومت آئی تو سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال کے کہا کہ جی یہ دیکھو یہ تو وہ۔ آپ کیا سمجھتے اس کو نکالا کس وجہ سے گیا چلتی حکومت میں؟ یعنی چلتی حکومت سے اس کو نکالا اس لیے گیا کیونکہ یہ محسن کوش آدمی ہے۔ جو لائے تھے اس کو، یہ ان کو بھی گالیاں دینے لگ گیا تھا، میر جعفر اور میر صادق کہنے لگ گیا تھا، اور یہ احسان فراموش آدمی ہے۔ اس کی میں نے جو حالات دیکھے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ 20-30 سال جان مارو، چلو اخلاص کے ساتھ تن من دھن لگاؤ، خدا نخواستہ اگر آپ رستے میں گر جاؤ گے نا تو یہ آپ کو ہاتھ نہیں دے گا، یہ آپ کے اوپر سے پیر رکھ کے نکل جائے گا۔ یہ انتہائی تھینک لیس آدمی ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایروگنٹ بھی ہے، ایروگنٹ تو ہے، ساری دنیا جانتی ہے، بڑا مغرور آدمی ہے، نارسسسٹ کہیں گے اس کو۔ نارسسسٹ ہوتا ہے وہ بندہ جو دوسرے کو تکلیف دے کے خوش ہوتا ہو، اور جو دوسرے کی پرواہ نہ کرے عزت کی، اور جو اپنے آپ کو افلاطون سمجھے، بہت بڑی چیز سمجھے۔ تو یہ ایک سائیکو کیس ہمیں ملا جو کہ 4 سال اس ملک کے ساتھ بہت بڑا غدر کر کے گیا۔ تو اب حالات آہستہ آہستہ کھلیں گے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی کرپٹ حکومت واپس آ گئی، تو ماضی میں ممکن ہے کوئی کرپشن انہوں نے کی ہو نہ کی ہو، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں، میں تو نہیں بول سکتا۔ انہی کے الزامات ایک دوسرے پہ لگے ہوئے ہیں، جو جب ضرورت پڑے تو ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو خلاف بھی ہو جاتے ہیں، اور قوم کو انہوں نے پیچھے سرخ بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں اب میں فی الحال تو میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت کرپشن کر پائے گی، کیونکہ وہ کرپشن کرنے کے لیے ملک میں ہے ہی کچھ نہیں، اور اب یہ مجبوراً اپنی عزت بچانے کے لیے تو یہ میرے خیال میں یہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں گے۔ اگر یہ ڈیلیور نہیں کرتے تو یہ خراب ہو جائیں گے۔ تو یہی حالات چل رہے ہیں ابھی۔ دیکھیں اب میاں صاحب اب آ گئے ہیں، ملک میں ہے کچھ نہیں، لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں گال گلوچ بہت کم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ شرافت کی سیاست کچھ شرافت کی ہو گئی ہے، کم از کم لفاظی اچھی ہے، الفاظ اچھے استعمال کر رہے ہیں، باتیں 2-4 ہر جگہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، وہ ان کی بھی ہوں گی، لیکن جنرلی انہوں نے تو سارے بھونکنے کے لیے رکھے ہوئے تھے نا، جو زیادہ بھو کرے بس اس کو شاباش اس کو ملتی تھی، اسی کو زیادہ پذیرائی ملتی تھی۔ تو پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ساری دیکھیں، وزیر خارجہ پی پی کا، اور وزیر اعظم نون کا، اور صدر پی ٹی آئی کا، اس ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک کے اندر جو گیم کھیلی جا رہی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور شکر ہے کہ اس دفعہ عوام کو بھی پتہ لگ گیا کہ اصل کھلاڑی کون ہے، اور اصل کھلاڑی ایکسپوز ہو گئے ہیں، ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے۔ اور میرا نہیں خیال، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بڑے میاں صاحب یہ ایڈونچر کرنے کے متعمل نہیں تھے، اور نہ ان کی خواہش تھی۔ چھوٹے میاں صاحب صرف ان کو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی خاطر اس آگ میں کودیں۔ یہ جنگ تھی جنرل فیض حمید کی اور باجوہ صاحب کی اصل۔ تو باجوہ صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورا ملک داؤ پہ لگا دیا۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اس ملک کی رکھوالی کے لیے ہیں، اور جو اس ملک کا میجر بجٹ استعمال کر رہے ہیں، اور جن کے بچے بھی اس ملک میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، باہر چلے جائیں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اس ملک کی ایک پہچان رہے ہیں، اور ہماری فوج ایک ایسی فوج رہی ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ایک نام تھا، اور پوری دنیا میں فخر سے لوگ کہتے تھے کہ جی یہ پاکستانی فوج ہے، کیونکہ پاکستانی فوج 95% لوگ وہ ہیں جو کہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، جو اس ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
لیکن 5% ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ بیرونی مداخلت کو یہاں پروان چڑھاتے ہیں اور ان کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس ملک کو یرغمال کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں. یہ بیرونی مداخلت کیسے ختم ہوگی؟ فوج کا سیاست سے دور رہنا کیسے ممکن ہوگا؟ آپ اس کو کس طرح سمجھیں؟ یہ میرے خیال میں کیا پی ڈی ایم کیا پی ٹی آئی سارے جو حقیقی پاکستانی ہیں ان کو اتفاق اتحاد سے ایک ہونا پڑے گا. یہاں پہ اپنی ذاتیات کے معاملات میں نہیں پڑنا پڑے گا. ان کو پوری قوم بن کے ایک ایجنڈے پہ جب یہ کھڑے ہوں گے اور یہ پولنگ سٹیشنز پہ آ کے وہاں پہ کسی کو آ کے وہاں رزلٹ نہیں بدلانے دیں گے, وہاں پہ کوئی دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہی چلیں, آپ معاشرے میں جانتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے, اچھے لوگوں کو آگے لے کے آئیں. اب عمران نے کہا کہ جی آپ میرے کینڈیڈیٹ سنا دیکھیں, آپ مجھے دیکھیں. بھئی تجھے کیا دیکھیں, تو سارے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے کے لے کے آیا ہے کہ جن سے یہاں معاشرے میں کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. اب یہاں جو قومی کا ہمارا سابقہ کینڈیڈیٹ گزرا ہے, آپ مجھے بتائیں اسے کوئی ہاتھ ملانے کو تیار تھا؟ پی ٹی آئی کے نام پہ اس نے لیا, اس کو جتا بھی رہے تھے, وہ تو پھر میرا پھٹا ہوا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ والوں کے ساتھ. تو پھر بعد میں اللہ نے مہربانی کی کہ سجاد اوان صاحب آ گئے اور ہماری